ہندوستان پر باقاعدہ اسلامی حکومت کا آغاز تو قطب الدین ایبک سے ہوا۔ ایبک کے بعد التمش اور پھر رضیہ سلطانہ۔ ایبک غوری کا غلام تھا اور التمش ایبک کا، یوں یہ خاندان غلامہ کہلایا۔ پھر تغلق آئے اور پھر لودھی۔ 1526 میں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی اور یہ سلطنت 1857 تک کسی نہ کسی طور پر چلتی رہی۔ 350 سال تک چلنے والی اس سلطنت کی بنیاد تیمور کی نسل سے تعلق رکھنے والے 13 سالہ لڑکے بابر نے رکھی، جسے اپنے باپ کی موت کے بعد فرغانہ کی سلطنت کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ خود کو ثابت کرنے کے لیے یہ لڑکا سمرقند پر حملہ آور ہوا اور دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نتیجتاً اسے جنگلوں میں بھٹکنا پڑا۔ پھر اس کی ماں نے اسے باور کروایا کہ تیمور کا جانشین ہونے کے ناطے وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس نے ہمت کی اور جنگلوں میں فوج جمع کی اور کابل اور اس کے بعد ہندوستان پر چڑھ دوڑا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش دے کر وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ 350 سال اس کی نسل ہندوستان کی حاکم رہی۔ انہی 350 سالوں میں ہندوستان کی سرزمین نے اکبر جیسے ذہین اور عظیم بادشاہ کو دیکھا، شاہ جہان جیسا فن سے محبت کرنے والا بادشاہ بھی دیکھا، جس کا تعمیر کردہ آگرہ کا تاج محل آج بھی اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس سرزمین نے عالمگیر اورنگزیب جیسا بہادر اور نڈر بادشاہ بھی دیکھا، جس نے ہندوستان کی سرحدوں کو کابل تک پھیلا دیا اور مغلیہ سلطنت کو اس دور کی سب سے مضبوط سلطنت بنا دیا۔ عالمگیر کے بعد آنے والے بادشاہ شاید اس سلطنت کو سنبھالنے کے اہل نہ تھے۔ وہ دشمنوں سے لڑنے کی بجائے آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوئے اور پھر اسی سلطنت نے شاہ رنگیلا جیسے رنگین مزاج بادشاہ کو بھی دیکھا، جس نے اس سلطنت کی کوئی فکر نہ کی اور اپنی عیش پرستی میں ڈوبا رہا۔ اور پھر اسی سرزمین نے بہادر شاہ ظفر جیسے کمزور ترین بادشاہ کو بھی دیکھا، جس کو دفن ہونے کے لیے اپنی ہی سلطنت میں 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ اگر بات کی جائے فن تعمیر کی تو دلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد، آگرہ کا تاج محل ہو یا لاہور کا شاہی قلعہ یا بادشاہی مسجد، یہ سب مغلوں کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ موسیقی میں تان سین کا نام آج بھی امر ہے، جس نے اپنے ایسے راگ ایجاد کیے کہ چاہے تو آگ لگ جائے اور چاہے تو بارش برسے۔ اور سب سے بڑھ کر مغلوں نے اپنے دربار میں عدل کی زنجیریں لٹکا رکھی تھی، تاکہ آدھی رات کو بھی اگر ساحل آئے تو ان کو ہلا دے، اور بادشاہ کو خود آ کر ان کو انصاف دینا ہوتا تھا۔ آنے والی سیریز میں ہم آپ کو تمام مغل بادشاہوں کی جنگیں، ان کی فتوحات اور ان کے دور حکومت کے بارے میں بتائیں گے۔